بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجُوزُ حذف حرف النداء اچھی اچھی وَيَجُوزُ حذف حرف النداء إلا مع اسم الجنس والإشارة والمستغاث والمندوب نحو صبر چلو پڑھ دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أعرض عن هذا واہ وأيها الرجل اور صبر کرو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مفعول بہ بشکل منادا اون دے نال ساڈی کوڈی پئی ہے کہندے نال مفعول به بشکل منادا اون دے نال ساڈی کوڈی پئی ہے کہ کوئی نہیں اچھا جی مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی قرینہ پایا جائے تو حرف ندا کا حذف کرنا جائز ہے علاوہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرینہ پایا جائے حرف ندا کا حذف کرنا جائز ہے جب کوئی قرینہ پایا جائے تو حرف ندا کا حذف کرنا جائز ہے آخ نہ تمہیں علامہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرینہ پایا جائے تو حرف ندا کا حذف کرنا جائز ہے اکثر تو یہی ہے نا حرف ندا ہوندا ہے لیکن اگر قرینہ پایا جائے تو حذف کرنا مولوی جی جائز ہے کس کا حرف ندا حرف ندا کا اللہ کے ساتھ استثناء کیا ہے کہ منادا اسم جنس ہو جو معرف باللام نہ ہو منادا اس میں جنس ہو جو معرف باللام نہ ہو یہ شرط ہے جو اس میں جنس ہو اور معرف باللام نہ ہو یہ منادا اور اسم اشارہ منادا اور مستغاث اور مندوب ان چار پر جو حرف ندا آتا ہے انہوں چھیڑیا تے چودھری مار دینے انہاں تو سوا جڑے منادے نے اوتھے قرینہ ہوے تے حذف کرنا جائز ہے کیا کہ جی اللہ سے استثناء فرماتے ہیں کہ اس میں جنس جو معرف باللام نہیں معرف باللام نہیں ایک اور اسم اشارہ منادا ہو اسم اشارہ منادا ہو اور مستغاث منادا ہو خود مستغاث ہے ہی منادا باجا خود مستغاث مندوب ہے نا اے تو ہے نا آپ یہ تو منادے وچ نے نا یہ جو چار قسم کے مولوی جی ان کا اگرچہ قرینہ اور حرف ندا کا حذف کرنا جائز نہیں ہے ان کے علاوہ جو منادے ہیں وہاں اگر قرینہ ہو تو حرف ندا کا حذف کرنا جائز ہے سمجھیے منادا ان چار قسموں میں سے ہو اس میں جنس جو معرف باللام نہیں یا منادا اس میں اشارہ ہو یا مستغاث ہو یا مندوب ہو تو ان کے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے ان کے علاوہ جو منادے ہیں اگر قرینہ ہو تو حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے واجب نہیں ہے جائز ہے ان دی مثال دیں نہیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ قرآن پاک میں آتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوسف اعرض عن ھذا یوسف اعرض عن ھذا اے بے یا یوسف کیے یا یوسف ایتھے قرینہ کیے مقام اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام نو ندا دے رہے نے یا یعقوب علیہ السلام نے ندا دیتی سی جڑی بھی تفسیر ہے سمجھائیے تے تے یا نو حذف کرنا چاہیے حذف کیتا ہے یا حذف ہے ہن اے نہیں بس پڑھنی ہے دوجی قرات تے قرآن پاک اسی اپنی قرات نہیں ٹھوک سکدے لتر پیندے نے لیکن ایتھے حذف ہے کون یا اصل کی ہے یا یوسف ایتھے حرف ندا کی ہے حذف اصل کے میں یا یوسف اعرض عن ھذا اسی طرح یا ایو ہر رجل کو ایو ہر رجل پڑھنا جائز ہے
کس کو؟ یا ایھا الرجل کو ایھا رجل اس میں جنس ہے لیکن مرب باللام ہے تو کڈیا غیر نو ہے تو ایو ہر رجل پڑھنا جائز ہے. ایتھے کرینہ کی ہے ایو ہا جڑا ہے اے تا ادو لیاوید ہے جدو معرف باللام نو منادا بنانا ہوئے اے کلا تے آوندا ہی نہیں تے جدو یا کوئی نہیں تے پتہ لگا یا ایسی انہاں ناراض کر دیتی ہے. سمجھائی کہ کوئی نہیں کیا کہ دوسری مثال دوسری مثال جیسے ایھا الرجل ہاں اس طرح السلام علیکہ ایوہ النبیو ایتھے بھی حرف ندا حذفی کی یا ایوہ النبیو جی کہ سلام دیو ساڈے نبی نو تے سونے وال جلدی متوجہ وچ یا بھی نہ پڑھو. توجہ کرو جی. اور جائز ہے اور جائز ہے حذف کرنا حذف کرنا حرف ندا کا حرف ندا کا لے قیام کرینۃ الا معام الا آشیا دیکھ ماں نظر آ رہی یعنی وہ جو ہو نکرا ندا سے پہلے کیا ہو نکرا ہو ندا سے پہلے وہ تا ہونا جل فلام اس سے نہ ہو بیتا انہیں سمجھ آئی ہوں ایشا پاسے اس لیے کہ معرف للجنس وہ ہوا حرف ندا ہے بس اس کا حذف جو ہے وہ التباس ڈال دے گا معرفے کا نکرے کے ساتھ. اس لیے کہ یہاں اس میں نائب ہے الف لام سے معرفہ بنانے کے لیے اگر حذف کر دیں گے اس میں نائب کو اور منوب دونوں کو تو ٹھیک نہیں ہے. اور اس لیے کہ ندا نکرے کی نہیں کثیر نہیں کثیر اس کی ندا کی علم جیسی کثرت اس کی نہیں ہے. علم کی ندا کثیر ہے نکرے کی ندا قلیل ہے تو پس اگر حذف کر دیا جائے حرف ندا تو ذہن جلدی سے نہیں جائے گا یہ منادہ ہے جس کا حرف ندا حذف ہے. یہ وجہ مگر اس میں جنس کے ساتھ اس میں جنس کے ساتھ اور اسم اشارہ کے ساتھ اور اسم اشارہ کے ساتھ انہاں نال اے دوویں حرف ندا حذف نہیں کرنا اور مستغاث کے ساتھ مستغاث کے ساتھ اور مندوب کے ساتھ اور مندوب کے ساتھ. ایتھے بین استور دلیل لکھی ہو اس میں اشارہ دی دلیل لکھی کہ اس میں اشارہ ابہام میں اس میں جنس کی طرح جی اس میں اشارہ ابہام میں اس میں جنس کی طرح ہے لکھا جناب جی تو لہذا اس میں جنس کا اس دی وجہ حاشیت آ گئی چونکہ وہ نکرہ پتہ نہیں چلے گا نکرہ معرفہ رڑ جائے گا کیونکہ حرف ندا نے نکرے کو معرفہ بنایا ہے. جب حرف ندا کو حذف کر دیں گے تو نکرے معرفہ میں التباس آ جائے گا اور اس میں اشارہ جو ہے یہ ابہام کے اندر یہ اسم جنس کی طرح ہے. اور باقی جو دو ہیں مستغاث اور مندوب اس لیے کہ ان دونوں میں مطلوب مد صوت ہے تو مد صوت حذف کے حذف مد صوت کے منافی ہے. اس لیے حرف ندا کو حذف نہیں کریں گے کس میں مندوب میں اور مستغاث میں کیونکہ یہاں تو مقصد آواز لمبی کرنی کیا کرنی تو اگر حرف ندا کو حذف کریں گے تو مد صوت کے یہ خلاف ہے جی. اس لیے ان دو کا حرف ندا حذف نہیں اس میں اشارہ ابہام میں اسم جنس جیسا ہے اور اسم جنس جب معرف باللام نہیں تو پہلے وہ نکرہ ہے اس کو معرفہ کس نے بنایا حرف ندا نے حرف ندا حذف ہو جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا نکرہ کا معرفہ ہے یا چونکہ وہ معرفہ نہیں ہے یہ علم بھی نہیں ہے لہذا ذہن جلدی سبقت نہیں کرے گا کہ یہ منادہ تھا جس کا حرف ندا حذف ہے. سنیں ہی منع کر اس طرح اور جائز ہے حذف کرنا حرف ندا کا مگر اسم جنس کے ساتھ اور اسم اشارہ کے ساتھ اور مستغاث اور مندوب کے ساتھ اور جائز ہے حذف کرنا حرف ندا کا مگر اس میں جنس کے ساتھ اور اس میں اشارہ کے ساتھ اور مستغاث کے ساتھ اور مندوب کے ساتھ. جیسے یوسف عارض عن ھذا یوسف اعرض عن ھذا اور ایھا الرجل جیسے یوسف اعرض عن ھذا اور ایھا الرجل جیسے یوسف اعرض عن ھذا اور ایھا الرجل. اور دیکھو تو پس باقی رہ گیا فباقیہ بعد چار مستثنا نہیں کیتے اور چار پیچھے مستثنا کیتے لیکن نہیں ان مستثنیات کے بعد باقی رہ گئے وہ معرفے کہ جائز ہے ان میں حذف حرف ندا کو کون علم کون برابر ہے کہ ہو وہ ما بدل حرف ندا کے اگے عام ہے کہ حرف ندا کا وہاں بدل موجود ہو جیسے یا اللہ میں
یا کو حذف کر کے آخر میں میم مشدد لے آئے، یہ بدلہ بن گیا اللہم، یا بدل کوئی نہ ہو جیسے یوسف عارض عن ھذا، ہم سمجھیو؟ اچھا جی، اور لفظ ایون یا ایھا الرجل، اور لفظ ایون جب موصوف ہو ذلام کے ساتھ، ترکیب یاد آئی پیچھے پڑھے سی کہ نہیں؟ الرجل جڑا ہے ایو ہاتھ ایو ھذا دا کی بنتا ہے؟ صفت بندی ہے یار، کہ مصیبت ہے، پرسوں سبق پڑھا سارا یار، اور ترکیب کے اندر یہ ایو ھذا ہوتے سوال سی نا کہ یہ تو صفت ہے، یہ خام مرفوع کیوں ہوگا، مبنی بر ضم کیوں ہوتی، وجہ بیان کی تھی کہ اصل مقصود تو یہی ہے جی، لیکن ترکیب میں ہے کیا؟ صفت ہے، کس کی؟ ایو کی اور ایو ھذا کی، وہ گل پہ دس دینی۔ اور لفظ ایون جب کہ موصوف ہو کس کے ساتھ؟ نام کے ساتھ، جیسے ایھا الرجل، اور جیسے ایھا الرجل، یعنی یا ایھا الرجل، یا ایھا الرجل، پس نہیں جائز حذف ایو ہا سے اور ایھا ھذا سے، بغیر اس کے کہ وہ متصف ہوں کس کے ساتھ؟ نام کے ساتھ، ذلام کے ساتھ، اے حذف جائز ہے چونکہ ایک قائم مقام ہے، پتہ قرینہ ہے کہ یہاں حرف ندا حذف ہے، اور تیسرا جتھے حرف ندا حذف ہونے، ایک ہو گئی علم، ایک جڑا معرف باللام دے یا دے درمیان کون ہے؟ ایو تے ایو ھذا واسطہ ہے، اے موصوف ہے تے ذلام ہوندی صفت ہے، ایتھے بھی حذف جائز ہے۔ تیسرا مضاف ہو، تیسرا کدھر؟ معرفہ کی طرف، مضاف کا حرف ندا حذف بھی جائز ہے، جبکہ وہ مضاف ہو، مضاف کدھر ہو؟ معرفہ کی طرف، نکرہ کی طرف نہ ہو، ایسا منادہ مضاف جو مضاف ہے کدھر؟ معرفہ کی طرف، اس کا حرف ندا حذف کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ سارے ربنا جہاں بھی آتے ہیں قرآن پاک میں، ربنا ربنا ربنا، وہ ربا یہ منادہ ہے، مضاف ہے، اور مضاف ہے معرفے کی، ضمیرہ کی نہیں، معرفہ کی، جہاں یا ربنا کی قرآن پاک میں جتنا بھی ربنا آتے ہیں نا وہ سب کے اوپر یا محذوف ہے، کیا ہے؟ یا محذوف ہے، دھیان کریں جی دعا نے دی۔ اسی طرح یا غلام زیدن کو غلام زیدن پڑھنا جائز ہے، سمجھے گی؟ اے شاباش، غلام زیدن افعل۔ تے چوتھا جن کا حرف ندا حذف جائز ہے وہ موصولات ہیں، موصولہ منادہ موصولہ ہو تو اس کا بھی حرف ندا حذف کرنا، جیسے یا من لا یزال محسنا، اے وہ ذات جو ہمیشہ احسان فرمانے والی ہے، احسن الیہ مجھ پر احسان فرما، وہ ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، تو وہ یا من کو پھر من لا یزال محسنا پڑھنا جائز ہے، سمجھ آ رہی جی؟ اے چار آگے جی جنہ کیے حرف ندا حذف کرنا جائز ہے، علم اور ایون کا حرف ندا جڑا معرف باللام دا موصوف ہے، دو، تیسرا مضاف، معرفہ کی طرف، چوتھا موصولات، بہر المزمرات، پس ندا ان کی شاذ ہے، یا انتا یا کا، انہاں دی ندا شاذ ہے، کن دی؟ ضمیر مزمرات دی، ضمیراں دی، صرف کلی نے ضمیر نو منادہ بنانا، اور ربا نا وچ ضمیر منادہ نہیں، او تا مضاف لے وے، لیکن کلی ضمیر نو کی کرنا؟ کیویں؟ یا انتا یا یا کا بلاوی، یہ کیا ہے؟ شاذ ہے، کیا ہے؟ وہ سمجھ آئی جے؟ اگے نا یوسف کی وہ صرف اس ہوتے ہونا کہ چکڑا پا دیتا ہے بھی عبری ہے یا عربی ہے، تو عربی ہے تو پھر غیر منصرف کیوں ساری گل لکھی جائے، اگر ٹرو وشذ اصبح لیلو، اسبح باجیا، اصبح لیلو، ہاں ٹھیک ہے، وقت مخنوقو، وَأَتْرِكْ کرا، بس سوال ہے اس کا جواب کی شے، سوال اس کا جواب، اور سوال دیکھو درو، سوال یہ ہے کہ تم نے کہا ہے کہ اس میں جنس اگر معرف، اس میں جنس اگر منادہ ہو جو نکرہ ہو،
اس میں جنس جو منادا اور نکرا ہو، اس میں جنس نکرا، تو وہ منادا بنے تو اس کے حرف ندا کو حذف نہیں کریں گے، اس کے حرف ندا کو حذف نہیں کریں گے۔ اجی ہن پڑھیا کہ کونی پچھلے صفحے تے پلا بھی تیرے کو تو ہی سوا چلدا پیا جی کہ اگر منادا کون ہوئے اسم جنس اسم جنس جو پہلے کیا تھا نکرا، حرف ندا کی وجہ سے کیا بنا، معرفہ بنا تو اس میں جنس کے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ پڑھیا نہیں ہے جی ہن۔ تو سوال ہے کہ 3 مثالیں ہم دکھاتے ہیں، منادا اسم جنس ہے، حرف ندا حذف ہے، حرف ندا حذف ہے، اصبح یا لیلو، لیل کی ہے اسم جنس ہے، نکرا ہے کہ کونی پہلے تے لیکن یا حذف ہے، یا وفتا دے یا مخنوق مخنوق جدا گلا کٹیا گیا ہے، ایک ہی ہے اس میں جنس ہے لیکن یا حذف ہے، وفتا دے مخنوق و اترک یا کرا، و اترک یا کرا، کرا ایک پرندہ ہے کراوان، تو یہاں بھی حرف ندا حذف ہے۔ یہ تینوں مثالیں منادا اسم جنس نکرا ہے، منادا اسم جنس نکرا ہے، اس پر حرف ندا ہے اور معرفہ ہو گیا، اس کا حذف ہے، اس کا حذف ہے۔ باوری آدھن ہو جڑا مڈو چلے سو ایک جیب وچ آلو بخارا پا کے او ملی آؤ وشزا کی، یہ شاذ ہے، یہ ہاں جی کیا کیا جی فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اسم جنس نکرا اسم جنس پہلے نکرا ہو پھر حرف ندا کی وجہ سے معرفہ بنے، جیسے وہ معرفہ ہو جائے، اس میں جنس کے حرف ندا کو حذف کرنا، اس میں جنس کے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اس کا حذف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو 7 باری پڑھایا کہ وہاں التباس آ جائے گا کہ یہ منادا ہے بھی کہ نہیں، یہ نکرا ہے معرفہ ہے کہ نہیں، نکرے معرفہ التباس آئے گا، اس لیے کیا کریں گے، حرف ندا کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں۔ تو یہ 3 مثالیں لیلو مخنوق کرا، یہ تینوں اس میں جنس ہیں، جنس ہے اور نکرا ہے، سمجھ آئی ہے، مرب لام کوئی نہیں ہے، ان پر حرف ندا ہے لیکن حذف کر دیا گیا، کیا کر دیے گئے، معذوف کر دیا گیا ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ یہ شاذ ہے، کیا جواب دیے، کہ یہ شاذ ہے، شاذ ہے، سنیو گل کہ جواب دیتا ہے، یہ شاذ ہے اور شاذ ہے اور شاذ ہے، اصبح لیلو، اصبح لیل، ایک ہی ہے شاذ ہے، بے صبح ہو جا تو اے رات، اے رات ان سویر بھی ہو جا، اے رات سویر بھی ہو جا، او ویخ مانا اصبح لیلو نظر آئی، یعنی اے رات داخل ہو جا کندے وچ صبح وچ، یا مانا یہ ہے کہ اے رات ہو جا تو صبح جی، تو پھر جڑا نا حمزہ دخول کے لیے یا سیرورت کے لیے، اصل میں یہ جملہ بولیا سی عورت نے، او عورت کے جنوں طلاق دیتی سمرا القیس نے، او پھر راتی اکو کا مار دی رکڑی، اصبح لیلو، اصبح او رات صبح او بھی جا میری جان چھٹے اس شہر کو، سنیں تے اس تو بعد نا سما سارا مثلاً، پھر اس تو بعد ضرب المثل بن گئی کہ جدوں بھی کوئی بندہ کسی مصیبت نو پھس جائے نا تے ادوں جان چھڑانے واسطے پھر بول دیا کہ اصبح لیلو، بے رات ہن صبح ہو بھی جا ساری جان چھٹ جائے، سمجھ گئے ہو، تو ہن جڑا بھی بولدا ہے ایویں بولدا ہے کی اصبح لیل، یہاں نہیں ہو بولدا، سنیں ایشا بس، اور شاذ ہے شاذ ہے، افتاد مخنوق کو، مخلوق کو، اے بے خدروں افتاد مخنوق کو، مخنوق جندہ گلا کٹیا ہوئے، جندہ گلا گھٹیا ہوا، دبیا ہوئے، تو مانے فدیہ دے دے تو اپنے آپ کو اے گلا دبائے ہوئے اور اپنی جان کی خلاصی کر لے، جو کچھ ایک کٹ دے تے تینوں میں چھڑ دینا، سمجھ آئی ہے، اے او ایک جندہ گلا کٹیا ہوئے جی، تے پھر مثال بن گئی کہ جیڑا بندے دی جان مشکل چ پے جائے
ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਫਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਮਖਲੂਕ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? इफ्तदे मखलूक को ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਆ ਛੁਡਾ ਲਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ? इफ्तदे मखलूक ਇਫਤਾ ਦੇ ਮਖਲੂਕ ਹੋ ਕੀ? इफ्तदे मखलूक को ਔਰ ਸ਼ਾਜ਼ ਹੈ और शाज है ਅਤਰਿਕ ਕਰਾ। करा ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਵੇਖੋ ਤੂੰ, ਅਤਰਿਕ ਕਰਾ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਤਰਿਕ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਐ ਕਰਾ, ਆਪਣੀ नहीं करे करा ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ जी ਨੀਵੀਂ ਕਰ, ਝੁਕਾ ਐ ਕਰਾ ਪਰਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਕੀ ਕਰ? ਝੁਕਾ, ਇਖਫਿਦ, ताकि शिकार किया जाए, क्योंकि वो जो तुझसे बड़ा था वो शुतुरमुर्ग, वो शिकार कर लिया तो तू एडा चौधरी ना बन, उसको तो जंगल तो शहर च ले गए नहीं। सुनियो गल, कहा जाता है अतरा कर राजोलो इज़ा साकाता, जदों चुप हो जाए और नज़र करे ज़मीन वाल, उदों भी अरबी बोलते हैं कि अतरा कर राजोलो, बेन हुण गर्दन झुका लईए। वैसे मुहावरा भी जी। ते करा की हुंदा? करा एक परिंदा कमज़ोर लंबी गर्दन वाला। बाद ने आख्या है कि ये कौल अरबों का दम है, शिकार करते हैं इसके साथ कारवान को, और ये इसलिए कि कारवान डरता है। वो एक परिंदा लंबी धौन वाला, लेकिन डरता है शुतुरमुर्ग कोलों। जब के ना देखे शुतुरमुर्ग को तो फिर चलता है चंगी धौन उच्ची करके आकड़ के और अपना सिर बुलंद करके। जब वो देख लेता है शुतुरमुर्ग को तो नीवी धौन करके ज़मीन दे नाल चिमट के फिर नस जाता है, ताकि उन्हें शुतुरमुर्ग ना वेखे। तो फिर उसके बाद ये ज़रबुल मिसल बन गई है कि जदों कोई कमज़ोर बंदा आकड़ने की कोशिश करे तो उन्होंने आंदे ने जनाब तुहाडे नालों सेठ असां चुका दिते, तुसीं की शै हो। सुनियो, ये उदों फिर ज़रबुल मिसल बन गई है भी जदों कोई कमज़ोर आकड़े ना तो उहदे नालों तगड़े नूं काबू कर चुके होण, तो फिर उन्होंने आंदे ने गर्दन चुकाओ, हुण तुसीं भी तुहाडे नालों वड्डे वड्डे काबू आ गए ने। ये फिर अरब उस वे बोलते सन जिले शिकार करन जान ना, तो उन्होंने आंदे सन जेड़ा तेरे नाल वड्डा है ना, जिंदे कोल तू डरदा है, कौन? शुतुरमुर्ग, उन्होंने असीं काबू करके शहर लै गए, तू भी गर्दन चुका तेनू जाल पाईए जी। जी लफ्ज़ बोलते सन। कोई मेरे खाने च पई तो मना कर दो फिर। और शाद है इसबह ले लो और इफ्तदे ले लो और इफ्तदे मखलूक को और अतरिक करा। हाँ जी, और इफ्तदे मखलूक को और अतरिक करा। ए जेड़े त्रै जुमले ने तिन्ना जगहों ते इसमें जिन्स है, हरफे निदा हज़फ है, तांदे ने शाज़ है। चलो जी, वक़द यूज़फ़ुल उच्ची वक़द यूज़फ़ुल मुनादा लिक़ियाम करीनतिन जवाज़न मिसलो अला यसजुदू। चलो जी, आखिरी मसला ए मफूल बे बशक्ल मुनादे दा आखिरी मसला फरमाते हैं कि अगर करीना पाया जाए तो मुनादे का हज़फ भी जायज़ है। अगर करीना पाया जाए तो मुनादे का हज़फ जायज़ है। क्या क्या जी मसला? अलावा मसला बयान फरमाते हैं कि मुनादे का हज़फ करीने के मुनादे का हज़फ भी जायज़ है। जब करीना पाया जाए तो मुनादे का हज़फ जायज़ है। जब कोई करीना पाया जाए तो मुनादे का हज़फ जायज़ है। समझाइए न? जी कुरान पाक चे अल्लाह यसजुदू की, अल्लाह यसजुदू। लेकिन जेड़े कारी नहीं इमाम कसाई सतवें जिन्हां दा तारुफ पढ़िया उन्हां दी किरात अला यसजुदू की है अल्लाह यसजुदू। अला यसजुदू। अल्लाह यसजुदू होवे ते होर मन है, अन ला यसजुदू ओ नफी है। ए होवे ते होर मन है। अला हरफे तंबी या हरफे निदा, उस जो दू सीगा अमर ते फेला ते हरफे निदा नहीं आउंदे, लिहाजा इस तो बाद इसम महजूफ है। अला या कौमो उसजुदू, अला या कौम उसजुदू। खबरदार ए कौम तुम सजदा करो, ए कौम तुम सजदा करो। सजदा करो। वो आ जाती वजात होंदे विच। हाँ जी, क्या आखे जी? जैसे अला यसजुदू, ये इमाम किसाई की किरात है। दूसरी किरात जो हम पढ़ते हैं वो अल्लाह यसजुदू कुरान पाक विच। ये इमाम किसाई की किरात है मुतवातरा। केड़ी? अला यसजुदू। ये भी किरात मुतवातरा है। अला यसजुदू। तो यहाँ
यहाँ पर या हरफ निदा है, या हर्फ निदा है और फेल पर आया हुआ है, फेल पर आया और हालांकि हरफ निदा फेलों पर नहीं आते। मुनादा इसम होता है, मफूल भी होता है, तो लिहाजा ये फेल पर आना करीना है कि यहाँ यहाँ मुनादा हज़फ है। महजूफ है। कौन? अला या कौम मुस्जुदू। सुनी ऐशा बसे ओ बे खुदरो बेफ़ैन्नहु युख़फ़फ़ु अला अला नवर्फ़ तंबी व याक़िफ़ु अला या, और या पर वक़फ़ वखरा करके और वो हरफ़ निदा है, पस इब्तिदा की जाए उस जुदू ज़म्मे हमज़े के ज़म्मे के साथ, पस फ़अला हाज़ल किरात, इस किरात पर होगा मुनादा महजूफ, यानी अला या कौम उसजुदू। क्यों? करीना ये है कि हरफ़ निदा का दुखूल फ़ेल पर माने मना है, लिहाजा इसम मुनादा महजूफ है, बरखिलाफ वो किरात जो दूसरी अल्लाह यसजुदू, तशदीद अल्लाह के साथ, क्योंकि यहाँ मुजारे का सीगा है, ये इस बाब से नहीं है, ये इस बाब से तब बनेगा इमाम किसाई की किरात के मुताबिक अला यसजुदू, तो यहाँ मुनादा महजूफ है, यहाँ मुनादा महजूफ महजूफ है जी। और कभी हज़फ किया जाता है, हज़फ किया जाता है कौन? करीने के क़याम के वक़्त, महीने के क़याम के वक़्त जवाज़न जैसे अला यसजुदू जी गिबे वसालिसो ए करीने शरह पढ़ना तो फिर को पढ़ना है, ध्यान कर, जल्दी करते हैं हम। जायज़ है हज़फ हरफ़ निदा का, किसका? हर्फ निदा का हज़फ क्या है? जायज़ है। ओ आशे नंबर 2 ते वालम जायज़ है हज़फ हरफ़ निदा का 5 जगहों में, समझाइए वो जड़े पढ़े ने जी वो सारे आशिये थे। जायज़ है हज़फ हरफ़ निदा का करीने के क़याम के वक़्त सारे अहवाल में, बराबर है कि वो हरफ़ निदा अलम मुफरद के साथ हो, मुनादा मुज़ाफ के साथ हो, या अय्युन के साथ जो दाखिल है किस पर, मुज़ाफ नाम पर, जैसा कि अन करीब उनकी मिसालें मतन में आ रही हैं। इल्ला मगर 4 जगहों में हरफ़ निदा का हज़फ जायज़ नहीं है, 4 जगहों में हर्फ निदा का हज़फ जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। यानी मा इसमिल जिन्स, इसमें जिन्स के साथ, किसके साथ? इसमें जिन्स के साथ, मुराद इसमें जिन्स से इसमें के सही हो दुखूल लाम उस पर जी, जी और बनाना उसको सिफ्त अय्युन की, ए ठीक होवे लेकिन इंज बनाया नहीं, इंज बनाया नहीं, उन मुर्रफ बिल्लाम बना के ते अते हरफे निदा लिया के विच अय्युन दा वास्ता पाना ठीक होवे लेकिन इंज कीता ऐ समझे सी, ऐ इसमें जिन्स है। एक कल्ला होवे, जैसे यार राजो लो, जैसे या राजा समझ आई हो, इनू या यो हर रजल बना सकते हैं कि नहीं, लेकिन पढ़ा कि यार राजो लो, अब इसके हरफे निदा को हज़फ करना जायज़ नहीं, इसके हर्फ निदा को हज़फ करना जायज़। किस तरह पढ़े? राजोलो राजोलो, राजोलो नहीं, मबनी बार जामो, किस हरफे निदा को हज़फ करना जायज़ नहीं, जायज़ नहीं। तो रजुल ये नकरा है, ये इसमें जिन्स है, इस पर अलिफ लाम आ सकता है कि नहीं, ये आ सकता फिर अय्यो आ सकता है कि नहीं, ऐसा बस है। लिहाजा इसको जब मुनादा बनाएं तो इसको या रजुलो ही पढ़ेंगे, रजुलो मना है जी। को बोलो चाह दलील सुनो, इसलिए कि निदा इसमें जिन्स की जड़ा नकरा है नहीं कसीर इस्तेमाल उसका, जैसा कि अलम की निदा कसीर है, बस अगर हज़फ कर दिया जाए इससे हरफ़े निदा को तो नहीं सबकत करेगा ज़हन इस बात की तरफ कि वो मुनादा है, व लाजिम आनीएगा वल ताबस अल मुनादा बगैर अल मुनादा, दूजी लैन 4 जो थले इल्तबास दा लफ्ज़, और मुल्तबिस हो जाएगा मुनादा गैर मुनादा के साथ, क्या हो जाएगा? मुल्तबिस हो जाएगा मुनादा गैर मुनादा के साथ। सुने ए बजाय जी, हुण या रजुल जे रजुल पढ़ांगे, रजुल
کی رجل پڑھیں اتذین جائے گا سبقت کرے گا کہ یہ منادہ ہے جی نہیں وہ عربیاں دا ذہن ایسا دیکھو ہوں کرنی ہے نا صرف ایک آگے اس میں جنس کے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے اور مع اس میں اشارہ تھے اس میں اشارہ منادہ ہو تو اس کے حرف ندا کو حذف کرنا بھی جیسا کہ یا ہاذا کو کیا پڑھیں حاضر بے حذف حرف ندا اس لیے کہ اسم اشارہ ابہام میں اس میں جنس کی طرف طرح ہے اور التباس بغیر المنادہ میں اس میں جنس کی طرح ہے سمجھ آئی جی کہ جس طرح اس میں جنس کا حرف ندا حذف کریں کہ حرف ندا اس میں جنس پر حذف کریں تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ منادہ ہے یا غیر منادہ ہے اسی طرح اس میں اسم اشارہ کا حرف ندا حذف کر دیں اس کا بھی التباس آ جائے گا کہ یہ منادہ ہے یا کہ غیر منادہ ہے دو اور مستغاث کے ساتھ اور مندوب کے ساتھ حرف ندا بھی حذف کرنا جائز نہیں ہے حذف کرنا جائز نہیں ہے کہ ان دونوں کے ساتھ بھی حرف ندا کا حذف جائز نہیں ہے اس لیے کہ مطلوب ان دونوں میں تطویل اور مد صوت ہے اور حرف ندا کا حذف منافی نہیں کن دونوں کے مد صوت اور تطویل اور مد صوت کن کے منافی ہے تطویل اور مد صوت پیچھے نظر نہیں آئی کہ ان میں مطلوب کیا چیز ہے تطویل اور مد صوت طرف ندا کا حذف کرنا ان دو کے منافی ہے کس کے وہ پیدا کم مستغاث اور منادق پس مثال منادہ مفرد معرفہ جس سے حرف ندا محذوف ہے جیسے یوسف اعرض عن ھذا کیونکہ یوسف اس میں علم ہے حذف کیا گیا سے حرف ندا بے دلیل الخطاب چونکہ انہیں عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام نو مخاطب کیتا سی تے مخاطب حرف ندا نال کریدا ہے ان دا مخاطب کرنا ایک کرینہ ہے کہ حرف ندا حذف ہے سنیں اچھا جی اور مثال منادہ مضاف کی جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اور اس کی مثل اور بھی ربنا جو ہیں اچھا جی ونحو اچھا تیرے قول کی مثل وکھرا عبد اللہ اقول لک کذا اے مخاطب کر کے اے عبداللہ میں تینوں اے گل آکھی ہے تیرے کھانے چ نہیں پیندی پئی یہ ہن جڑا خطاب ہے نا خطاب اے دسدا ہے بھی طرف ندا محذوف ہے سنیں اور مثال منادہ کی کہ داخل ہو اس پر کون ہاں جس پر ایون آیا ہو جیسے ایوہ الرجل تقدیر ہے کیا یا ایھا الرجل اس لیے کہ کلمہ ایوہ کرینہ ہے دلالت کرتا ہے کس پر حرف ندا کے حذف کیونکہ اے تا وچ واسطہ لے آئیدا ہے تے حرف ندا ہے کونی تے لہذا حرف ندا ایسی حذف ہو گئے گل ختم ہو گئی جب کہ وارد ہے مصنف پر رحمہ اللہ کہ بے شک تم نے کہا ہے کہ حرف ندا نہیں حذف ہوتا حرف ندا نہیں حذف ہوتا نہیں حذف ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کے ساتھ حالانکہ یہ بات کہ عرب حذف کرتے ہیں حرف ندا کو کن کے ساتھ اسماء جناس کثیرہ جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے نم سیلا میں جنہاں کو تین آ رہی ہیں اس میں جنس حرف ندا حذف ہے حذف ہے تو جواب دیا مصنف علیہ الرحمن نے کہ وَشَذَّ قَوْلُهُمْ یہ ان کے سارے قول کیا ہیں اوئی اسبح باب افعال بڑھائے ہیں اسبح لیلو حرف ندا محذوفی لیل سے باوجود کہ لیل کی ہے جنس ہے اور اسبح امر کس کولوں صبح سے معنی ہے کہ ہو جا صبح جلدی جلدی اے رات اے
رات کی کر صبح ہو جائے جلدی. یہ اصل میں قول ہے ام جندب کا جو امر القیس کی بیوی ہے، جو کیس کی بیوی ہے. جب کہ لمبی ہو گئی اس پر رات اور وہ تنگ آ گئی ان دی جفی کولوں مصابحت بوجہ ناپسند کرنے ام جندب کے امر القیس کو، پس اس نے پٹکار پائی. سمجھائیے بے کی اصبح لیلو، رات صبح بھی جا. تو پھر پکڑ لیا بنا لیا اس کو عربوں نے مثال یضرب بہا شدت طلب والخلاص من الانتظار سریعن. جدو انتہائی طلب ہوئے نا کسی شے دی بھی جلدی جلدی وہ شے آ جاوے تو اس وقت آندے نے کی اصبح لیلو یعنی یا لیلو. اور سمجھ آ گئی جی محاورہ. اور اسی طرح ہم دیکھو نا بھی یہ بھی محاورہ کس وقت بولیا جاتا ہے. اور اسی طرح شاذ ہے قول قائل کا کیڑا مخنوق کو حرف ندا کے حذف کے ساتھ کس سے مخلوق سے باوجود ہے کہ وہ ایسا اور افتاد امر ہے کس سے وہ پھر افتاد نا ابتدا سے یعنی صدقہ کر دے اپنے نفس کو تاکہ خلاصی پا جائے تو کس سے مشکل سے. اے مخنوق تو مخنوق وہ ہوتا ہے کہ دبایا جائے کی الگ اس کا نہ دبا دے گلا اس کا کیڑی شے اور مشکل جندہ گلا دبا دے بھی انہوں نے مخنوق گلا کٹیا. یہ مثال ہے بولی جاتی اس شخص کے لیے جو مبتلا ہو جائے کس کے ساتھ مصائب اور شدت کے ساتھ. تو اس وقت کہتے ہیں بھی اپنے فدیہ دے دے اپنی جان دی خلاصی حاصل کر لے. افتاد مخنوق کی او آشے نمبر 4 تھلے لکھیں دا واقعہ تھوڑا جہا. اصل گل انجوئی کہ ایک رجل سی ایک او واقعہ ہو گیا سلیک بن سلکہ دے اتے تے او سلیک بن سلکہ ستا آیا سی تے انہیں اتے لمحہ پہ کے اندہ گلا کٹ دیتا. اندہ گلا گھٹ دیتا. کندہ سلیک بن سلکہ دا گلا گھٹ دیتا ہے. کنے ایک بندہ اتے لمحہ پہ گیا لمحہ پہ کے انہوں نے کی کر دیتا گلا گھٹ وہ سدھا ستا اتے لمحہ پہ کے گلا کٹ دیتا. تو اتوں آندہ افتاد مخنوق کو جو کچھ ہے کٹ دے جو کچھ ہے بتائیں غلط باب کٹ جو کچھ ہے. بس کہا اس کو سلیک نے اللیل طویل وانت مقمر، اور رات بڑی لمبی ہے تے تو چانے کیوں گھبرانا ہے میں تیرے قابو ہاں. جو کچھ ہے تین دے کے جاؤں گا یعنی تو امن والا ہو جا مجھ سے جلدی نہ کر جلدی نہ کر. تے تھلو نہ سلیک نے جفی مار کے انہوں کٹیا کن اتلے بندے نو تے فتارہ تر راجلو اور زراعت پچھو وہاں نکل گئی جو اتنے لمحہ پیا سی تے تھلو سلیک آکھیا واہ بھی واہ ضرورت ضرورت و انت العالی نالے اتے چڑھے نالے تیری پاپا بھی ہوندی ہے. نہیں سمجھے اور واقعہ تینوں سنا رہا ہاں بے نالے تو اتے لمحہ پہ ہیں تو نالے تیری پاپا بھی ہوندی واہ بھی واہ. تو پھر یہ مثال بن گئی. پھر یہ مثال بن ایک کتاب چنا اور طرح واقعہ لکھا ہے دوجی جیسے دا اور تو کھانے مبارک سنا تو دیا نا وہ تو پھر اگوں جڑی گل ہو پہنتی تو ہو پہنتی نا وہ ہے کہندے نے کہ اصل اس کا یہ ہے کہ ایک چور سو گیا راستے میں چور سو گیا راستے میں چوری کر کے آیا تو راہ تے سو گیا جی فواقع علیہ احدن کوئی ایک بندے نو پتہ لگا چور ستا پہ او دے اوتے لمحہ پہ گیا فخانہ کا ہو تے اونے اوندا گلا کٹ دیتا جی او نو کہہ رہا آخ رہا سی کہ افتاد مخنوقو افتاد مخلوق کو بھائی جو کوئی لٹ کے آندے لیا اے نو آندے نے پنجابی چوراں نو پہ گیا مور کی چورا کو پایا وہ کی شے اے دو مثالاں تیسری
کہ اور اسی طرح شاذ ہے ان کا قول اترک کرا، کون؟ اترک کرا، بحرف حرف ندا من کرا اسم جنس ہے، اترک امر ہے اتراک بمانا سر نیچے جھکانا آگے ڈالنا، کرا یہ منادہ مرخم ہے، اصل کاروان ہے، اس سے الف اور نون حذف کیے گئے کس کے لیے؟ خیم کے لیے، بول چاہ۔ اور یہ کرا نام ہے ایک پرندے کا جو کمزور سا ہے، گردن لمبی ہے، چلتا ہے خیلا کی حیت پر، بڑا اکڑ کر چلتا ہے، اپنی گردن لمبی کر کے سر اونچا کر کے چلتا ہے، اور ڈرتا رہتا ہے کس سے؟ شتر مرغ سے، مور سے نہیں، شتر مرغ سے۔ پس جب دیکھتا ہے یہ وہ کاروان شتر مرغ کو تو چمٹ جاتا ہے زمین کے ساتھ تاکہ شتر مرغ اس کو دیکھ نہ لے، وہ چھتر پھرے نہ سنیں۔ تو ویسے ہوں خیلا یا مدو ہونا کا ہو یرف اور راس ہو، گلا شلا کھول کے ڈردا راجے ہونے ہنسی۔ چلو جی اچھا جی، پس جب ارادہ کرتے ہیں عرب اس کو شکار کرنے کا، کس کو؟ کرا کو، تو کہتے اترک کرا، اترک کرا ان النعامۃ فی القرا، گردن چکا اے کرا، گردن چکا اے کرا، نعامت شہر پہنچ گئی، یعنی تو گردن چکا اپنی کاروان تینوں شکار کریے، کیونکہ وہ جو تجھ سے بڑا تھا وہ شتر مرغ تحقیق شکار کر لیا گیا ہے، جنگل چک کے انہوں تو شہر بھی لے گئے، تو کی شہ انہیں جی اس وقت بول دینے سنیں۔ بس بن گئی ہے مثال یضرب بہا، جب کہ گزرتا ہے شخص ضعیف انقیاد کے ساتھ، جب کہ منقاد ہو جائے وہ جو اعلیٰ اور اقواؤں سے، کہ جدو تگڑا بندہ کسے قابو کر لیا ہوئے نا تے پھر کمزور نو آکھے جناب ٹپو نہیں، اسی تھوڑے وڈے چودھری لے گئے تمہیں بھی لے کے جانا ہے، اس وقت مثال بنی کہ تسی ہن ٹپو نہیں، سمجھ آئی ہوں اے گل ہے جی۔ اچھا جی توجہ کرو بھائی نکیو۔ اور علماء نے کہا ہے کہ اترک کرا میں 2 شاذ ہیں بلکہ 3 شاذ ہیں، ایک حرف ندا اس میں جنس سے حذف ہے کس سے؟ کاروان سے، دوسرا یہ علم نہیں ہے پرندے دا نام ہے عام، اور جی میں کوگی یہ علم تو نہیں نا، جنس دا نام ہے، تو یہاں پہ علم کے بغیر ترخیم کر دی ہے، تیسرا اس کو اسم برحاسی بنا دیا، واو الف نہ بدلی کہ نہیں، اے 3 دے وچ جڑے شاذ نے کنے 3 شاذ نے، باوجود ہے کہ مختار یہ تھا کہ محذوف نسیم منسیہ ہوتا اور اس کو کیا کہا جاتا؟ یا کاروا۔ عرب جڑا جملہ بول دے نے 3 شاذ نے دے وچ کنے 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ ہے او شاذ ناویوں کے اصطلاح میں 4 قسم پر ہوتا ہے، کون؟ شاذ فی القیاس دون الاستعمال، جی استعمال کے موافق قیاس کے خلاف، اور یہ قوی ہے صحیح ہے دلیل پکڑنی اس کے ساتھ، اور شاذ فی الاستعمال دون القیاس استعمال کے خلاف اور قیاس کے، او مسجد 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 ہوا گلن، کہ استعمال کے خلاف قیاس کے خلاف نہیں، اور یہ نئی حجت پکڑی جاتی ہے اس کے ساتھ اصولوں کی تمہید میں، اس لیے کہ یہ مثل مرفوض کے ہوتا ہے، کیونکہ جب استعمال کے خلاف ہوئے قیاس سے تھوڑے موافق ہوئے، لیکن استعمال میں جب چھوڑا گیا تو وہ چھوڑا جا چکا ہے جی۔ اور جائز ہے شاعر کے لیے رجوع کرنا ہے اس کی طرف، جیسے اجل کی جگہ شاعر کیا پڑھتے ہیں؟ اجلل، او قانون لگانا تھا لگایا نہیں، اور ایک ہوتا ہے شاذ قیاس میں بھی اور استعمال میں بھی، یعنی قیاس قانون کے بھی خلاف اور استعمال کے بھی خلاف دونوں، اور یہ نہیں اعتماد اس پر بوجہ مفقود ہونے اس کی اصلیت کے، جیسا کہ منازل کو کیا پڑھنا؟ المنا۔ چوتھی قسم کہتے ہیں تقول النحات، تو کہتے ہیں نحوی کہ شاذ ہے قاعدے سے، اور مراد لیتے ہیں نکل جانا اس کا عموم تحدید سے، معاشیاتی قیاسن و استدلالن، قضا فی المصباح المنیر، یہ آندے نے المصباح المنیر جیڑی ہے نا مطبوع متداول،
ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮੁਕਰੀ ਅਲ ਫਯੂਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੈ 770 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਲ ਮਿਸਬਾਹੁਲ ਮੁਨੀਰ ਲੁਗਤ ਦੀ। اچھا جی مسئلہ، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے منادا ما قیام حرف النداء الی حالہ، حرف ندا موجود ہوندا ہے، پہلے تو نا منادا ہے تو حرف ندا حذف ہے، اب یہ ہے کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ حرف ندا ہے لیکن منادہ معذوف ہے، کوئی کرینہ ہوتا ہے، تو منادا محذوف ہے، کوئی کرینہ ہے، لقیام کرینہ تن، کرینے کے قیام کی وجہ سے، ایسا کرینہ جو دالہ ہے کس پر، منادے کے حذف پر اور اس کی تعیین پر، جیسا کہ حذف ہوتا ہے فعل کرینے کے قیام کے وقت۔ ویسے مثال دیتی نے بے کرینہ ہو تو فعل حذف جائز ہے کہ کوئی نہیں، اسی طرح منادے کا پر بھی کرینہ ہو تو منادے کا حذف جائز ہے، یعنی حذفاً جائزاً، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الا یسجدو، الا یہ امام کسائی کی قرات پر تخفیف کے ساتھ الا کہ یہ حرف تنبیہ ہے یا حرف ندا ہے، منادہ محذوف ہے، وَهُوَ لفظ آدم لکھے ہیں، مراد لفظ قوم ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام تو نے سجدہ کیتا فرشتہ نو، فرشتہ سجدہ کیتا سی آدم علیہ السلام نو، تے اس جو دو یہ جملہ مستانف ہے، کرینہ حذف منادہ پر، حرف ندا فعلوں پر تھے، لہذا منادہ محذوف ہے، برخلاف دوسری کتاب جو اللہ ہے قرات اللہ یسجدو کی، وہ اس قبیلے سے نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو وہ جو ہے نا وہ مضارع پر لا نافیہ ہے، یہ کہ نہ سجدہ کریں وہ، تو یہ ہے کہ اللہ یسجدو، خبردار سجدہ کرو، اے قوم سجدہ کرو، اے قوم سجدہ کرو۔